السلام علیکم ناظرین، اعظم وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک قطر ایک صدی پہلے اتنا ہی قریب تھا جتنا آج صومالیہ ہے۔ قطر جو فی کس آمدنی کے لحاظ سے عالمی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے، ایک صدی پہلے دن میں 2 وقت کا کھانا بھی ترستا تھا، پھر انہیں اپنے ملک سے ہجرت کرنی پڑی۔ ایک صدی پہلے قطر ایک چھوٹا سا مچھلی پکڑنے والا گاؤں تھا، پھر تقدیر کا رخ یوں بدلا۔ شاہی خاندان جس نے ملکی معاملات چلانے کے لیے اپنا گھر گروی رکھا ہوا تھا، دنیا کے 5 امیر ترین شاہی خاندانوں میں سے ایک بن گئے۔ قطر اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ آج قطر کے پاس کتنی دولت ہے؟ اس کے شہریوں کو کیا سہولیات میسر ہیں جو دنیا کے چند ترقی یافتہ ممالک میں شہریوں کے لیے دستیاب ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم قطر کی ترقی کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، قطر کی تاریخ اور جغرافیہ سے شروع کرتے ہیں۔ قطر میں انسانی موجودگی کے ثبوت ہزاروں سال پرانے ہیں، لیکن یہاں باقاعدہ آباد کاری صرف 2200 سال پہلے ہوئی تھی۔ 18ویں صدی عیسوی تک اس کا نام قطارہ تھا، جسے بعد میں مختصر کر کے قطر کر دیا گیا۔ یہ ملک مختلف ادوار میں ایرانی سلطنت، خلافت راشدین اور اموی سلطنت کا حصہ رہا۔ اموی دور میں اس خطے کو گھوڑوں اور اونٹوں کی افزائش کے لیے خاصی اہمیت حاصل تھی۔ پھر 8ویں صدی عیسوی میں یہ ایک اہم سمندری تجارتی راستہ بن گیا۔ عباسیوں نے قطر کو تجارتی مرکز بنایا اور پھر گھر بھی پتھر کے بنائے گئے۔ قطر بھی اپنے موتیوں کی وجہ سے مشہور ہوا، اور 1320 میں جب قطر حمز سلطنت کے زیر اثر آیا، چنانچہ انہیں یہ موتی قطریوں سے خراج کے طور پر ملنے لگے۔ 1788 تک قطری علاقوں پر کبھی پرتگالیوں اور کبھی ترکوں کا قبضہ تھا۔ مختلف قبائلی خاندانوں نے وقتاً فوقتاً قطر اور بحرین کے مختلف علاقوں پر حکومت کی۔ اس کے بعد سعودی شاہی خاندان کے بانی سعود بن عبد العزیز نے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور نہ صرف خلیج فارس کے مختلف علاقوں بلکہ قطر پر بھی قبضہ کر لیا۔ قطر کے حالات بھی بگڑ گئے، کیونکہ یہ خطہ کئی سالوں تک عثمانیوں، سعودیوں اور مصریوں کے درمیان خانہ جنگی کا مرکز رہا۔ 1821 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہازوں نے قزاقوں کو سزا دینے کے بہانے دوحہ پر بمبا باری کی، جس کی وجہ سے یہ بستی تباہ ہو گئی اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس حملے سے برطانوی سلطنت نے اپنے قبضے کی بنیاد رکھی۔ اس وقت قطر دنیا کے قریب ترین ممالک میں سے ایک تھا۔ قطر نے دھاڑی دار کپڑے کی تیاری میں اپنا نام بنایا، جبکہ ماہی گیری یہاں کے لوگوں کا دوسرا بڑا پیشہ تھا۔ ان غریبوں میں سے کچھ جو تھوڑے امیر تھے، وہ بہت محدود پیمانے پر تجارت کرتے تھے۔ رزق کے لیے شیڈنگ اور کھیتی باڑی بھی کی جاتی تھی۔ پھر 1825 میں یہ خاندان ایک علاقائی رہنما کے طور پر ابھرا جو آج بھی قطر پر حکومت کرتا ہے۔ یہ الثانی خاندان تھا، جس کے پہلے رہنما شیخ محمد بن الثانی تھے۔ 1867 میں بحرین اور قطر کے درمیان جنگ ہوئی اور 1868 میں سعودی خاندان نے قطر کا کنٹرول الثانی خاندان کے حوالے کر دیا۔ 1871 میں قطر ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا، لیکن الثانی خاندان نے عثمانی ترکوں اور اپنے ہی پڑوسیوں کے ساتھ جنگ جاری رکھی۔ 1916 میں برطانوی سلطنت نے قطر پر قبضہ کر لیا، جو 1971 تک برقرار رہا۔ ایک صدی قبل 1922 میں اس ریاست کی آبادی تقریباً 30 لاکھ تھی اور رقبہ تقریباً 12,000 کلومیٹر تھا، لیکن یہ چھوٹی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد زمین تھی، کیونکہ یہاں رہنے والوں کی اکثریت خانہ بدوشوں کی تھی، اور قطر دنیا کے قریب ترین ممالک میں سے ایک تھا۔ یہ صورتحال 1930 کی دہائی میں اور بھی سنگین ہوگی، جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور اس صنعت کو اس حد تک ترقی دی کہ قطری معیشت کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر قطر سے تاریخی اخراج ہوا اور 1930 سے 1940 کی دہائی تک 30% قطریوں نے ملک چھوڑ دیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 1950 میں قطر کی آبادی صرف 24,000 تھی۔ ان میں سے زیادہ تر خلیجی ریاستوں اور ایران گئے۔ بلیک گولڈ یعنی تیل نے نہ صرف خلیجی ممالک کی تقدیر بدل دی ہے، بلکہ اس نے صنعتی انقلاب لانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ سیاہ سونے کی دریافت کے بعد دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ انسانی زندگی میں بے مثال ہے۔ اگرچہ چینی ماہرین نے 600 قبل مسیح میں تیل دریافت کیا، لیکن 1859 میں امریکی ریاست پنسلوانیہ میں تیل کی دریافت نے دنیا کی معاشی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ خلیجی ممالک میں سب سے پہلے سعودی عرب میں تیل 1938 میں ایک امریکی کمپنی نے دریافت کیا تھا۔ دوسری طرف ایران میں تیل 1908 میں دریافت ہو چکا تھا۔ قطر کی قسمت 1939 میں کھلی، جب ملک کے جنوب مغربی علاقے جبل دخان میں تیل دریافت ہوا۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے تیل کی تلاش میں تاخیر ہوئی اور دوسرا کنواں 1941 میں کھود دیا گیا۔ اس کے بعد 1942 میں قطر میں تیل کی تلاش روک دی گئی، جو 1947 تک برقرار رہی۔ اس وقت کی غریب قطری حکومت، جو پہلے ہی مائننگ انجینئرز اور دیگر ملازمین کی تنخواہوں کو
پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، مزید مالی مشکلات میں پڑ گئے۔ اگرچہ اس پر حکمرانی کرنے والے برطانیہ کے ولی عہد نے اس دوران اس کی بہت مدد کی، لیکن معاشی مشکلات میں گھری قطری حکومت مشکلات میں دھنستی چلی گئی۔ اس وقت قطر کو غربت کے ساتھ ایک اور مسئلے کا سامنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کے شہری بھی غربت کی وجہ سے تیزی سے قطر سے ہجرت کر گئے تھے۔ اس طرح اس نے افرادی قوت بھی کم کر دی۔ مسائل اس وقت بڑھ گئے جب قطری زبارہ کی ملکیت پر بحرین کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ یہ علاقہ آج قطر کا حصہ ہے۔ اسے شاہی خاندان کے بانی شیخ محمد بن خلیفہ نے آباد کیا تھا۔ جنگ اور مالی مشکلات کی وجہ سے مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ قطر کے حکمران شیخ عبداللہ بن جاسم الثانی کو پیسوں کے لیے اپنا محل گروی رکھنا پڑا۔ عالمی جنگ کے بعد قطر میں تیل کے ذخائر دریافت کرنے کے لیے ایک سروے کیا گیا۔ 1949 میں قطر میں بڑے پیمانے پر تیل نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے اور قطر کی تقدیر فوراً بدل گئی۔ قطر نے بڑی مقدار میں تیل برآمد کرنا شروع کر دیا۔ کالے سونے کے وسیع ذخائر کے بارے میں سن کر سرمایہ کار قطر میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ملک میں روزگار کے مواقع اچانک بڑھنے لگے اور نہ صرف غربت کی وجہ سے ملک سے ہجرت کرنے والے لوگ واپس آئے، بلکہ ایشیائی ممالک سے بھی بڑی تعداد میں تارکین وطن نے قطر کا رخ کیا۔ اس کی افرادی قوت میں اضافہ ہوا۔ فی کس آمدنی چند ڈالر سالانہ سے سینکڑوں اور پھر ایک دہائی کے اندر ہزاروں ڈالر تک پہنچ گئی۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ملک جس کی آبادی 1950 میں صرف 24,000 افراد تک محدود تھی، 1970 میں یہی آبادی 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ قدرت قطر پر بہت مہربان لگ رہی تھی، کیونکہ 3 دسمبر 1971 کو قطر نے بھی برطانوی ولی عہد سے آزادی حاصل کی تھی۔ اگلے سال 1972 میں قطر کی قسمت بدل گئی جب ملک کے شمالی مشرقی ساحل کے قریب ڈرلنگ کے دوران گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے۔ پہلے تو لوگ گیس کے ذخائر کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، تاہم 14 سال بعد دریافت کیا گیا تھا کہ یہ گیس فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی غیر وابستہ قدرتی گیس فیلڈ ہے، جس میں دنیا کے تقریباً 10% گیس کے ذخائر تھے۔ قطر کا شمالی میدان تقریباً 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو پورے قطر کے نصف سے زیادہ ہے۔ روس اور ایران کے بعد قطر کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ گیس کے ذخائر ہیں، تاہم یہ دونوں ممالک رقبے اور آبادی کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں اور ان کی اپنی ضروریات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج قطر دنیا میں قدرتی نیچرل گیس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ قطر دنیا میں گیس پیدا کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے، لیکن گیس برآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ دوسری طرف تیل کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں 14ویں نمبر پر ہے۔ اس طرح قطر اپنی کل قومی آمدنی کا 70% صرف تیل اور گیس سے حاصل کرتا ہے۔ 1970 کی دہائی میں قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے یکے بعد دیگر برطانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی۔ اس کے بعد خطے کا سب سے اہم واقعہ 1991 کی خلیجی جنگ تھی، جس میں قطر نے سعودیہ عرب کی حمایت کی۔ تاہم مختلف علاقائی مسائل، جن میں بحرین کا مسئلہ سب سے نمایاں ہے، سعودیہ عرب اور قطر ابھی تک کسی معاہدے پر نہیں پہنچے ہیں۔ اسی طرح سعودی حکام الجزیرہ کی آزادانہ پالیسیوں سے ناراض ہیں۔ بحرین کے علاوہ قطر، متحدہ عرب امارات، یمن، لیبیا اور مصر کے ساتھ بھی تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ 1995 عیسوی قطری خاندان کی تاریخ میں بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ اسی سال حماد بن خلیفہ نے اپنے والد سے اقتدار چھین لیا اور جدید قطر کی بنیاد رکھی۔ ان کی نئی حکومت کا فوری طور پر امریکہ، فرانس اور مغربی دنیا نے خیر مقدم کیا، جس کی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حماد بن خلیفہ کو اپنے والد کی حکومت کا تختہ الٹنے میں ان ممالک کی مدد حاصل تھی۔ قطر سینٹرل بینک 1993 میں قائم ہوا تھا، لیکن اسٹاک ایکسچینج 1997 میں قائم ہوئی تھی۔ 1996 میں حماد بن خلیفہ نے خلیجی ممالک میں سب سے بڑا ٹی وی نیٹ ورک الجزیرہ ٹی وی کا آغاز کیا۔ 1999 میں انہوں نے خواتین کو ووٹ دینے کا حق دیا۔ 2005 میں قطر کا پہلا تحریری آئین اختیار کیا گیا اور 2008 میں قطر میں پہلا رومن کیتھولک چرچ بنایا گیا۔ 21ویں صدی قطر کی ترقی کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آئی اور ملک معاشی ترقی کی شاہراہ پر تیزی سے چلنے لگا۔ اس کی آبادی 29 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قطر میں نسلی قطریوں کی تعداد 10 سے 15% کے لگ بھگ ہے۔ ان میں عرب اور افریقی قطری بھی شامل ہیں۔ حیران کن طور پر 2019 کے سروے کے مطابق 25% ہندوستانی ہیں، جبکہ نیپالیوں اور بنگالیوں کی تعداد تقریباً 12% ہے۔ قطر میں صرف 5% پاکستانی رہتے ہیں۔ قطر میں سرکاری طور پر 68% مسلمان ہیں، جبکہ ہندو اور عیسائی تقریباً 14% ہیں۔ آج قطر میں آپ کو ہر گلی کوچے میں ترقی کی جھلک نظر آئے گی، کیونکہ صرف 2003 اور 2004 کے درمیان جی ڈی پی 3.7% سے بڑھ کر 19.2% ہو گئی۔ یہی نہیں، صرف 2 سالوں بعد یعنی 2006 میں معیشت نے 26.2% کی شرح سے ترقی کی، جو قطر کی تاریخ کی بلند ترین شرح ہے۔ سال 2007 سے سال 2011 میں ترقی کی شرح
10% سے زیادہ رہی، لیکن اس کے بعد اگلے 9 سالوں میں یہ شرح بڑھ کر 2% ہو گئی، تاہم اب یہ ایک بار پھر 2022 میں 5% کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ایک ایسا ملک جو 1940 تک غربت کا شکار تھا، 1980 میں اس کی مجموعی قومی پیداوار $18 بلین تک پہنچ گئی، جبکہ اس کی فی کس آمدنی $72,000 تک پہنچ گئی۔ اس صدی کے پہلے سال یعنی 2001 میں اس کی جی ڈی پی $55 بلین تھی اور فی کس آمدنی $90,000 تھی۔ قسمت کا پہیہ چلتا رہا اور 2022 میں مجموعی طور پر پیداوار $304 بلین سے تجاوز کر گئی۔ یہ ہفتہ سے وہ تک ہفتے میں 5 دن کام کرتا ہے۔ قطر میں لوگوں کی آمدنی پر انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا اور مختلف ذرائع یا سامان پر جنرل ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ قطر تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن یہاں مزدور یونین بنانا غیر قانونی ہے۔ قطر کو ایک جدید ملک بنانے کے لیے جو پودا احمد بن خلیفہ الثانی نے لگایا تھا، ان کے بیٹے شیخ تمیم بن حمد الثانی، جنہوں نے 2013 میں اقتدار سنبھالا تھا، اسے ایک مضبوط درخت بنا دیا تھا۔ قطر میں انٹرنیٹ کی رسائی 1996 میں عوام کے لیے دستیاب کرائی گئی تھی، لیکن اس صدی میں زیادہ تر غیر ملکی یونیورسٹیوں کے آن لائن کیمپس کھل چکے تھے۔ سویڈن، ناروے، فن لینڈ اور ڈنمارک میں ایک سطح تک تعلیم مفت یا بہت سستی ہے، لیکن قطر میں تعلیم ہر سطح پر بالکل مفت ہے۔ قطر کے سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں مخلوط تعلیم کا رواج نہیں ہے۔ قطر میں بہت سے بین الاقوامی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے کیمپس بھی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پہلا اسکول 1949 میں بنایا گیا تھا۔ اس وقت ملک میں شہر خواندگی 80% سے زیادہ تھی۔ قطر میں صحت عامہ کی سہولیات نہ صرف تمام شہریوں کو مفت دستیاب ہیں، بلکہ ان افراد کو بھی جن کو غیر ملکی ہونے کے باوجود سرکاری رہائش دی گئی ہے۔ خوشحالی کی وجہ سے یہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں اور قطر دنیا کے محفوظ ترین ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ قطر کا شاہی خاندان، جسے کبھی اپنا گھر گروی رکھنا پڑا، آج اس کا شمار دنیا کے 5 اعلیٰ شاہی خاندانوں میں ہوتا ہے، جن کی دولت کا تخمینہ $300 ارب سے زائد ہے۔ جدید قطر کی قسمت کا ستارہ اس وقت ایک بار پھر چمکا جب 2010 میں اسے ورلڈ کپ کی میزبانی ملی، تو دنیا کے مقبول ترین کھیل فٹ بال کا میگا ایونٹ اور $200 بلین سے زیادہ کی لاگت سے اس نے ایسا انفراسٹرکچر تیار کیا کہ مغربی دنیا بھی دنگ رہ گئی۔ قطر نے اپنی فلک بوس عمارتوں، پرتعیش مصنوعی جزیروں اور جدید ترین اسٹیڈیمز کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی ہے۔ آپ کو قطر کے بارے میں یہ معلومات کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔